لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. وہ باپ جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کیا خلیل اللہ کہلاتے ہیں، اور وہ بیٹا جس نے اپنے والد کی بات سن کر فوراً اس کو مان لیا، وہ ذبیح اللہ ہیں۔ آئیے ابراہیم علیہ السلام کی خواب کی تعبیر ڈسکس کرتے ہیں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تذکرۃ الفرقان سیریز کے آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ابراہیم علیہ السلام کا خواب۔ یہ قرآن شریف میں موجود ہے، سورہ صافات، سورہ نمبر 37، آیات نمبر 102 سے 105 اور سپارہ نمبر 23۔ سب سے پہلے میں ان آیات کی تلاوت کروں گا، اس کے بعد اردو ترجمہ اور پھر چند الفاظ کا لفظی ترجمہ بتاؤں گا۔ آخر میں ہم ان آیات پہ غور و فکر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناه ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات کا ترجمہ۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ کہ تیری کیا رائے ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم کیا جاتا ہے وہ کریں، آپ مجھے جلد ہی پائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے۔ پس پھر دونوں نے حکم الہی کو مان لیا۔ باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا اور اس موقع پر ہم نے اس کو پکارا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو پکارا کہ اے ابراہیم، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں۔ اب چند الفاظ کا لفظی ترجمہ۔ فلما پھر جب، بلغا بالغ ہو گئے، معاہ اس کے ساتھ، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ایک دوسرے کے، سعیا کوشش کی، دوڑے بھاگے، قالا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا بنیا اے میرے بیٹے، انی بے شک میں دیکھتا ہوں، انی ارا فی المنامی، منامی خواب دیکھتا ہوں میں، اور خواب میں دیکھتا ہوں، انی بے شک میں، اذبحو کا ذبح کر رہا ہوں تجھے، اذبحو کا فانظر ماذا ترى، پھر تمہاری کیا مرضی ہے، کیا سمجھتے ہو، کیا اس بارے میں تمہاری رائے ہے۔ قالا اسماعیل علیہ السلام نے کہا، یا ابتی اے والد صاحب، یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کو جو کام کرنے کا حکم دیا گیا آپ کریں، ستجدونی بے شک آپ مجھے پائیں گے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین صبر کرنے والوں میں سے۔ فلما پھر جب، اسلم دونوں نے اللہ کا حکم مان لیا، وتلہ للجبین اور اسماعیل علیہ السلام کا منہ زمین کی طرف رکھا گیا تو ایک آواز آئی، ونادیناہ ان کو ایک آواز آئی، این یا ابراہیم اے ابراہیم علیہ السلام، قد صدقت الرؤیا، قد یقینا صدقت الرؤیا آپ نے ثابت کر دیا، صحیح ثابت کر دیا آپ نے، یقیناً اس کو تصدیق کر دی اس خواب کی جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا۔ انا یقیناً ہم کذالک نجزی المحسنین، ہم جزا دیتے ہیں، ہم انعام دیتے ہیں محسنین کو، نیک کام کرنے والوں کو۔ اب ہم ان آیات پہ غور کریں گے اور اس سے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا ہمیں میسج دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے خواب ہوتے ہیں، یہ بھی ایک وحی کا سلسلہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اب ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب کب دیکھا، لیکن ان آیات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا انتظار کیا کہ اسماعیل علیہ السلام بالغ ہوں، اس وقت ان سے اس بات کا ذکر کیا جائے،
اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ بچوں کو ان کے ایسے وقت پہ جو بات جس وقت ان کو بتانی چاہیے ان کو اسی وقت وہ بات بتائی جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ اسماعیل علیہ السلام سے جب اس خواب کا ذکر کیا جائے تو اس خواب کے بارے میں ان کی مرضی معلوم کی جائے، نہ کہ یہ فیصلہ ان پہ ان کے اوپر امپوز کیا جائے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ دوسری بات ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ باپ اور بیٹے کی جو بات چیت ہے وہ کس طرح سے ہے کہ باپ نے بیٹے کا انتظار کیا کہ بیٹے کو اس وقت وہ بات بتائی جب وہ بالغ ہو گیا یا سمجھ اس کے اندر آ گئی، اور بڑی شفقت سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا اور ان سے فرمایا کہ یہ میں نے خواب دیکھا ہے، اب آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، کیا رائے ہے؟ انہوں نے اپنے فیصلے کو اپنے بیٹے پہ یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ کرنا ہے، بلکہ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام سے ان کی مرضی معلوم کی۔ تو یہ ایک بہت اہم ہمارے لیے یہاں ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ باپ اور بیٹے کا ریلیشن شپ یا ان کا برتاؤ ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ پھر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ باپ کی شفقت ہے، اور پھر بیٹے نے کس طرح سے اپنے والد کو جواب دیا، یہ بڑی ایک اہم بات ہے۔ کتنا ادب کا مظاہرہ کیا، ان کی بات کو سمجھا، ان کی بات کو مانا، ان کی بات کی نفی نہیں کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام جو کہ اس وقت تقریباً 12 13 15 سال کے ہوں گے، تو ہمارے جو بچے ہیں ان کو بھی ان باتوں کو سیکھنا چاہیے جو اس عمر کے ہیں، کہ اسماعیل علیہ السلام کو وہ اپنا آئیڈیل بنائیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے بے انتہا حکمت کا مظاہرہ کیا اور اپنے والد سے کہا، ابراہیم علیہ السلام سے، کہ اے والد صاحب جب آپ مجھے لٹائیں زمین پہ تو میرا منہ زمین کی طرف کر دیں، تاکہ جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں تو ہم دونوں ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں، کیونکہ باپ کی شفقت کی وجہ سے شاید آپ کا ہاتھ رک نہ جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑی حکمت کی بات اسماعیل علیہ السلام نے کی، اور ہم نے یہاں یہ سیکھ سکتے ہیں ہم کہ بچے کس طرح سے اپنے والدین سے یا اپنے والد سے برتاؤ ان کا کیسے ہوگا، بات چیت کیسے کریں گے، اور کتنے جو ہے وہ پیار محبت سے ادب سے اپنے والد سے بات کریں گے۔ دوسری بات ہم یہاں سیکھتے ہیں کہ باپ اور بیٹے کے درمیان ایک اس طرح کا رشتہ ہے کہ ایک دوسرے سے وہ بات چیت کر سکتے ہیں اور ڈسکس کر سکتے ہیں چیزیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس واقعے کے ذریعے ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈالا۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، اسماعیل علیہ السلام ان کے اکلوتے بیٹے تھے، اور یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ انہی آزمائش، اس طرح کی دوسری آزمائش بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو زمین پہ لٹایا تو ایک آواز آئی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے اپنے خواب کو سچ ثابت کر دیا۔ اس موقع پہ آسمان سے ایک دمبا بھیجا گیا جس کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، اور جس طرح سے اس آیت کے آخر میں ہے کہ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم احسان کرتے ہیں محسنین پہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک جاری رہے گا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہم قربانی کرتے ہیں جو سنت ابراہیمی ہے، اور اسی طرح سے وہ مسلمان جو حج پہ روانہ ہوتے ہیں، حج کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی یوم النحر کو قربانی کرتے ہیں جو کہ سنت ابراہیمی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سنت ابراہیمی پر عمل کریں، اور اس واقعے سے یہ سیکھیں کہ ایک باپ اور بیٹے کا رشتہ کس طرح کا ہونا چاہیے، وہ ایک دوسرے سے کیسے بات چیت کریں گے، اور ایک دوسرے کی عزت کس طرح سے کی جائے گی۔ اور یہ تمام باتیں ہمارے لیے آج کے دور میں بھی بہت اہم ہیں، آج کے دور میں زیادہ اہم ہیں۔ بچوں کو بھی اس سے سیکھنا چاہیے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ اسماعیل علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے بچوں کو، اور بڑوں کو بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا